السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم نئی سورہ قمر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ ان صورتوں میں ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین میں پڑھتے تھے۔ اس میں پچھلے رسولوں کا ذکر ہے اور بشارتیں ہیں۔ قرآن میں یہ 27ویں پارے میں 54 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قمر آیت 1۔ قیامت قریب آ گئی۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد قیامت جو ہے وہ بہت جلدی برپا ہوگی۔ میں اور قیامت ایسے ہیں، اس طرح 2 انگلی کر کے بتائیں۔ اور چاند پھٹ گیا، مطلب چاند جو ہے اس کے ٹکڑے ہوئے۔ ایسی قیامت میں سورج چاند وغیرہ کو اللہ رب العزت سب کو دھرم برم کر دے گا، نظام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور پھر دوسرا نظام برپا ہوگا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اور چاند پھٹ گیا، مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ایک بار اشارہ کیا انگلی سے، تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے، ایک ہیرا پہاڑ ہے اس کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ چلا گیا۔ پھر اشارے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کافی علاقوں میں دیکھا گیا تھا مکے کے، اور ایسی قیامت میں جو ہے یہ سارا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو جائے گا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ مطلب ایمان لانے کی بجائے قریش نے جادو کہہ کے اسے ٹال دیا تھا معاملے کو۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت طے ہے، اسی لیے مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا، ہر حال میں ہو کے رہنا ہے۔ یہ قیامت میں ہوگا۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے۔ مطلب جو پچھلی قوموں پر ہوا تم پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سبق لے لو۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ جو ہے نا اس طرح کی وعیدیں بھیجی ہیں اپنے نبی کے ذریعے، اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ مطلب ہر دھرم قوموں نے رسولوں کو ان کی بات نہیں مانی، جھٹلایا۔ جب ضمیر ختم ہو چکا ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے آدمی۔ سورہ انعام 149 نمبر میں بھی یہ گزر چکا۔ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ مطلب ان سے رخ پھیر لو، قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی دہشت میدان محشر میں ان کا حساب کتاب ہوگا، تو اس لیے فی الحال آپ منہ پھیر لو ان سے۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہو۔ مطلب ایک قبر سے کئی پیڑھیوں کے مردے نکلیں گے، تبھی تو کچھ دنوں کے بعد ایک قبر میں کئی مردے دفن ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے قبرستان میں یہاں سہارنپور میں کہ لائن سے چلتی رہتی ہے، ایک قبر پچھلی قبروں میں اگلے مردے دفن ہوتے رہتے ہیں، اور پچھلے مردے جو ہیں ان کی تو ہڈیے گوشت کھال سب کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ یہ پھیلے ہوئے ایک قبر سے بہت سارے لوگ نکلیں گے، کیونکہ دفن ہی اتنے سارے ہوں گے، اور مدہوشی کی حالت میں بکھرے ہوئے غول کے غول ٹڈی دلوں کی طرح دہشت طاری ہوگی اس ٹائم ان کے اوپر۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے، مطلب قیامت کا دن۔ ان سے پہلی قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا نوح علیہ السلام کو، تو تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی اور انہیں ڈرایا دھمکایا، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ تک روایتوں میں آتا ہے کہ پاگل بتا کے جھڑک دیا تھا۔ سورہ شورى آیت 116 میں یہ بات آئی ہے۔ پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔
مطلب ان سے بدلہ لے۔ نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور قوم پہ پھر عذاب آیا۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو یہ سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے، اسے اگر رات میں 360 بار پڑھی جائے، ربی انی مغلوب فانتصر، تو میرا مشاہدہ ہے بہت کام اللہ کر دیتا ہے اس آیت کی برکت سے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بے بس ہوں، اللہ تو میری مدد کر۔ تو کہیں آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی پھنسا ہوا ہو، بچی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو، تو 360 بار عشاء کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر یہ پڑھا کریں۔ آیت نمبر 11، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میہ سے کھول دیا، مطلب 40 دن لگاتار دھواں دھار بارش ہوئی، خوب پانی برسا، طوفان مسلط کیا گیا ان کے اوپر نافرمانوں پہ۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کا موسم دیکھ کے بارش شروع ہوئی اور مصلح بچھا لیا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو بارش کے ذریعے بھی اللہ نے عذاب دیا قوموں پہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں بارش ہو جائے تو بالکنی میں کھڑے ہو کے بارش کی بوندیں دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح پکڑ لیا کرتے تھے۔ اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، مطلب زمین سے بھی ابل پڑے پانی کے چشمے اور آسمان سے بھی، زمین کا پانی اور آسمان کا پانی اکٹھا ہو گیا، طوفان و سیلاب بنا، اور مقرر فیصلہ ہو گیا اللہ کا جو اللہ نے طے کر رکھا تھا، اور انہیں غرق کر دیا گیا نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا، مطلب کشتی جو تختوں اور کیلوں سے جوڑ کے بنائی گئی تھی، نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ جب تیار کر رہے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑاتی ہوئی جاتی تھی کہ یہ تو نبی بنتے بنتے بڑے ہی بن گئے معاذ اللہ۔ تو وہ کشتی کا ذکر یہاں پہ ہے کہ اس کشتی میں اللہ رب العزت نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اللہ کی نگرانی میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، اب ان کی دعا قبول ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا اور ان کے ساتھیوں کو اور باقی تمام قوم کو، اس میں ان کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی تھی، انہیں بھی غرق کر دیا۔ آیت نمبر 15، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ مطلب لاکھوں نبی، لاکھوں نافرمان، لاکھوں عذاب، مگر چند کو عبرت کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا اللہ نے اس واقعے کو نشانی بنایا، یعنی کہ سارا معاملہ سبق آموز بنا دیا اور نشانی بنا دیا، تو اس کا مطلب کشتی ضرور نکلے گی، جو نکل گئی کشتی۔ اب بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، یہ اللہ پوچھ رہے کہ جو میں نے وعیدیں بھیجی تھی، جو میں نے عذاب کی باتیں بھیجی تھی اپنے نبیوں کے ذریعے، جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، اب تمہارے سامنے عذاب آیا، اب یہ بات تمہیں کیسی رہی؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ 17 نمبر آیت ہے، اور یہ بار بار میں نے آپ کو سنائی بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ آیت اسی صورت میں اللہ رب العزت نے 4 دفعہ بیان کی، یہ 17 نمبر آیت، پھر 22 میں، پھر 32 میں، پھر 40 میں آئے گی آگے۔ یہاں 4 بار دہرانے کا مطلب یہی ہے اللہ کا کہ یہ سادہ سا پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے موجود ہے، واضح ہے، بلکہ کائنات میں جو بھی اللہ رب العزت نے چیزیں بنائی ہیں ان سب کا مطلب اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا ہے، اور کائنات کیوں بنائی، قیامت کیوں آئے گی، اس کے لیے اور زندگی کے مقصد کے لیے قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ واضح ہیں۔ یہ پیغام سب کے لیے آسان ہے، ویسے قرآن کی حکمتیں اور گہرائیوں کو تو کوئی نہیں چھو سکا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس سے مسائل نکالنا، فقہ بنانا، یہ علماء نے کیا، جو بڑی خدمت ہے ہمارے علماء کی ہمارے لیے۔ اللہ نے تو آسان بنایا اسے، پھر بھی ہم مشکل سمجھتے رہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے، تو ہم اسے مشکل مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اس سے نصیحت لینا بہت آسان ہے، جب ہمارا معبود یہ بات کہہ رہا کہ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، تو اب ہم مخلوق کی بات مانیں یا خالق کی بات مانیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں خالق کی بات ماننی چاہیے اور قرآن لے کے بیٹھنا چاہیے، اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ ہمیں بھی اس سے نصیحت دے۔ تو میں نے تو الحمدللہ بہت سیکھا قرآن سے، تو اللہ جب کہے کہ آسان ہے
تو اسے پھر کسی کے مشکل کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم اسے آسان کہہ رہا، تو ہم اسے آسان مانیں گے اور اسی کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. سب کچھ اس میں ہے ہماری زندگی گزارنے کا پورا طریقہ. اسے پڑھنا، تلاوت کرنا، سیکھنا، سمجھنا، اور اس آیت کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترغیب دلائی جائے. آیت نمبر 18 قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. مطلب جو میں نے اس میں بنیادی حکمت اور آسان چیزیں اتاری تھیں انہیں تم نے جھٹلایا، تو اس کی وجہ سے تم پہ عذاب آیا. اب بتاؤ کیسا رہا میرا عذاب. ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی. یہ اللہ رب العزت نے مسلسل عذاب کی وجہ سے اسے نحوست کہا کسی دن کو، ورنہ سب دن اللہ کے ہیں. 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ہوا چلی اور قلعوں سے نکال کے انہیں پٹخنی دے دے کے دھڑ سے الگ کیا گیا. اس طرح کا مسلسل چلنے والی آندھی اور ہوائیں اور پانی سے انہیں ختم کیا گیا. آیت نمبر 20 جو لوگوں کو اٹھا کر پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. مطلب لوگوں کو ہوا جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی تھی. بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا. بار بار اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ دیکھو تم جو جس چیز کو جھٹلاتے تھے اب دیکھو کیسا عذاب آیا. یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہی اللہ رب العزت نے ہم سے بار بار پوچھنا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہی بڑی بات ہے. اور دوسری بار یہ آیت یہاں پہ آئی نصیحت کے لیے، بنیادی ہدایت کے لیے آسان کر دیا. روکنے والوں کی نیت پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے، مگر وہ اس آیت پہ غور کریں بار بار کہ اللہ رب العزت نے کیا بات کہی. اور ہم اپنے علماء دین سے بہت سارے نہیں، بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے. رسول تو ہر قوم میں ایک ہی آئے، مگر ایک رسول کا انکار جو ہے وہ تمام رسولوں کا انکار مانا گیا، جو میں پچھلے ہفتے آپ کو بتا رہا تھا. وہ اب یہ سمجھ لو 23 نمبر آیت، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے تو اپنے ایک نبی کو جھٹلایا تھا، مگر ایک نبی کا جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا کہا اللہ نے. اسی طرح قرآن کی ایک آیت کا انکار تمام آیتوں کا انکار مانا جائے گا. اور کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے ایک شخص کو ہم فرما برداری کرنے لگیں، مطلب اس کی پیروی کرنے لگیں، اسے نبی مان لیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے. مطلب ہم بھٹکے ہوئے ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے. رسولوں کے بارے میں اس طرح کہا قوموں نے، پچھلی قوموں نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے. مطلب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ جملہ کہا، خود پسند اور جھوٹا. یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور یہ جھوٹ بول رہا. اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا. مطلب کہ وحی آئی نبی پہ یا نہیں آئی، یہ نبی ہیں اور یہ کافر ہیں، انہیں سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر. مطلب جب تک نتیجہ برآمد نہ ہو آپ صبر کریں. صالح علیہ السلام کو اللہ نے کہا، ایک اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے برآمد کرائی پھر، اور یہ کہا کہ یہ ایک دن پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، اور اسے قتل نہ کرنا. لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اس کے بعد یہ عذاب آیا تھا. ہاں انہیں خبر دے دی کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. مطلب کنویں سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی جو تالاب تھا وہاں پہ، اور وہ پورا کا پورا پانی پی جاتی تھی. دوسرے دن ان کے جانوروں کی باری تھی کہ یہ خود بھی پیتے اور اکٹھا کرتے، یعنی باری جو ہے ان کی بڑھ گئی تھی. ایک دن جو ہے اونٹنی کے لیے جو اللہ کی معجزہ تھا اونٹنی، اور ایک دن ان لوگوں کے لیے. انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا. مطلب جو زوراور تھا، طاقتور تھا شیطان کی طرح، اونٹنی کو اس نے ایک ہی وار میں قتل کر دیا، اس کی کچھ کاٹ دی. کیونکہ پوری قوم جو ہے اس کی تائید اسے تھی، تو پوری قوم جو ہے اللہ رب العزت نے مجرم مان کے اس پوری قوم کو، صالح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ پوری قوم کو تباہ کر دیا. جو میں پچھلی بار آپ کو بتا رہا تھا، اگر کسی ملک کے قانون میں وہاں کی عوام جو ہے وہ
ووٹنگ کرتی ہے اور وہ قوم وہ پوری گورنمنٹ ظلم کرتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں اسی میں گنے جائیں گے. جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ، حالانکہ ایک آدمی نے کاٹا اس اونٹنی کو، معاذ اللہ شہید کرا، لیکن پوری قوم کو اللہ رب العزت نے مجرم قرار دے کے ان پہ عذاب بھیجا. جس نے اس اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچے کاٹ دی، اللہ ہلاک کر دیا اسے. بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اللہ اس کے بعد پھر عذاب آیا. دیکھو جس چیز سے تمہیں ڈرا رہے تھے وہی تم نے حرکت کی اور پھر عذاب بھگتا. ہم نے ان پر ایک چیخ بھیج دی، مطلب جو عذاب کا طریقہ تھا وہ بتایا صالح علیہ السلام کی قوم پہ. بس اسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس. ایک چنگھاڑ آئی، بہت زبردست زوردار آواز، ایک چیخ سے ہی جو ہے دل پھٹ گئے ان کے اور وہ سب ختم ہو گئے. اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ مطلب یہاں اللہ نے تیسری بار یہ بات کہی کہ پوری قوم کو جو چورا چورا کر دیا، باڑ کی طرح ملیا میٹ کر دیا، اب اس سے نصیحت لو. ہے کوئی قرآن سے نصیحت لینے والا؟ حدیث پاک میں ہے تمہاری غور و فکر تدبر کا ایک لمحہ تمہاری سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. ایک بار یہ فرمایا اللہ رب العزت کے رسول نے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نوافل سے بہتر ہے. 100 نفل میں کم سے کم 1000 آیتیں ہوتی ہیں. یہ جو ہے ترجمہ علماء دین نے ہمارے لیے کیا. اب اسے آسان سمجھ کے ہم ترجمہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ترجمہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں. تو ضرور ترجمہ پڑھا کریں، ضرور ٹائم نکالا کریں، جتنی تلاوت کریں اتنا ترجمہ ضرور کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں تلاوت اگر آپ 1 رکوع کی کر رہے ہیں تو ترجمہ 4 رکوع کا پڑھیں، جس سے کہ آپ کو نصیحت حاصل ہو. آیت نمبر 33، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی. مطلب ایک رسول کا انکار، سب رسولوں کا انکار. یہاں بھی وہی بات ہے کہ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں تمام رسولوں کا انکار کیا. بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، مطلب پتھروں کی آندھی آئی، اس سے تباہ کیا گیا انہیں. سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہوں نے شہر کے وقت نجات دے دی، مطلب انہیں اللہ رب العزت نے بچا لیا اپنے احسان سے. مطلب اللہ رب العزت کا میں نے اپنے احسان سے انہیں بچایا. ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. مطلب بیوی کے علاوہ بیٹی اور رسول کو بچانا اللہ رب العزت کی حکمت کا معاملہ تھا. ان کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ چلی گئی، لوط علیہ السلام ان کی بیٹی جو ہیں انہیں اللہ نے بچا لیا، اور جو بھی ان کے فالوورز تھے. یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، مطلب تنبیہ کی، عذاب آنے سے پہلے سخت گرفت سے ڈرایا تھا انہیں. لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، مطلب بے پرواہ ہو کے پیغمبر کی بات کو رد کر کے ان سے جھگڑنے لگے. بات نہیں مانی بلکہ انہیں ان کی تکذیب کی، اور مطلب لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، مطلب برائی کے ارادے سے. خوبصورت لڑکوں کی شکل میں کیونکہ فرشتے آئے تھے تو اس میں لوط علیہ السلام کو پھسلانے لگے. بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو. مطلب تورات شریف میں یہ بات ہے کہ فرشتوں نے ایک ہاتھ ہلایا اور حکم الہی سے سب ہو گیا، مطلب اندھا کر دیا اللہ رب العزت نے. عذاب آیا ان کے اوپر، اگلے دن پوری قوم عذاب سے تباہ ہو گئی. فرشتے خوبصورت کیونکہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو قوم نے برے ارادے سے جب ان کا رخ کیا تو انہیں اندھا کر دیا. اللہ رب العزت نے آنکھیں چھین لی ان کی. کہتے ہیں یہ فرشتے جو ہے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے جو آئے تھے انسانی شکل میں. اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقرر عذاب نے غارت کر دیا. مطلب جو عذاب ٹھہر چکا تھا وہ صبح آیا اور انہیں غارت کر گیا. بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. جو تمہیں میں نے پہلے ہی وعیدیں سنائی تھی، پیشنگوئیاں دی تھیں عذاب کی، اب ان کا مزہ چکھو. آیت نمبر 40، اور یقیناً ہم نے قرآن کو بند و باز کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. یہاں آخری بار آیا چوتھی، قرآن کے فہم و حفظ کو آسان کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ 4 بار ذکر کرنا، جو اپنا احسان یاد دلانا ہے اللہ رب العزت کا. یہ تو ہمیں بھی شکر سے اس کے غافل نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، اور شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، سمجھ دی، تعلیم دی، اس میں غور و فکر کی توفیق دی. ہم یہاں قرآن کے درس میں بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ سب اسی کی توفیق کا نتیجہ ہے. اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، اللہ رسول آئے، انہوں نے ہمارے تمام نشانیاں
جھٹلائیں، مطلب جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی انہیں نشانیوں، انہیں جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں بڑے عذاب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا، مطلب طاقتور پکڑ کہ پھر نہ چھوٹے۔ یہ پچھلی قوموں کا ذکر جو ہے کفار مکہ کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہ ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا کہ کسی طرح سے یہ عقل پکڑ لیں۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ مطلب جو پچھلے کافر گزرے ہیں ان سے بہتر نہیں ہیں، ان سے بدتر ہیں۔ جب انہیں نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے تو پھر تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ ایسے ایسے طاقتور اور ایسے ایسے خوبصورت اور ایسے ایسے کاریگر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، تم تو ان سے بدتر ہو۔ اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑے گا؟ اور یہ آگے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی یہ بات ہو، تم نے کسی کتاب میں پڑھی ہو کہ تمہارے لیے چھٹکارا ہے، تم پہ عذاب نہیں آ سکتا، تو لا کے دکھاؤ۔ کیا پچھلے صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی کا معاملہ اللہ نے لکھا، کوئی معافی نامہ ہے؟ اور ہے تو پھر دکھا دو، تمہارے لیے الگ سے معاملہ ہوگا اور تم پھر بچ جاؤ گے، لیکن پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں، مطلب بڑا غرور اپنی تعداد اور وسائل کی وجہ سے ہم سب پہ غلبہ پا سکتے ہیں، کوئی ہم پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ عن قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ مطلب کفار مکہ کے بارے میں کہا کہ جنگ، اور یہ جو آیت ہے یہ جنگ بدر کی پہلی رات کو دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یہ آیت نمبر 45 سورہ قمر کی۔ بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے، مطلب بڑی سخت اور تلخ ہے، بھاری آفت، ناقابل برداشت۔ یہاں تو سزا ہے، وہاں جو سزا ہوگی وہ بہت سخت ہے۔ یہاں کی سزائیں تو معاف بھی ہو جاتی ہیں، چھوٹ بھی جاتے ہیں لوگ۔ بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، مطلب جو مجرم لوگ ہیں وہ ہمیشہ کی گمراہی میں وہاں عذاب میں پڑ جائیں گے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزہ چکھو، مطلب چہروں کو کے بل گھسیٹ کے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا، منہ کے بل، جس دن منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اور پھر اس دن کہا جائے گا کہ اب آگ چھونے کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز پر پیدا کیا ہے، مطلب پوری کائنات، اس کی ہر چیز کا معاملہ اللہ نے طے کر دیا، اس کی کب ختم ہونی ہے، کون سی چیز کا کیا قضا ہے اور کب قیامت آنی ہے۔ اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا چپکنا، مطلب کوئی معاملہ بھی اللہ کرنا چاہے تو کن فیکن سے ہو جاتا ہے، جیسے پلک جھپنا ہو ایسے ہی قیامت برپا ہو جائے گی، ایسے اللہ کن فیکن سے قیامت کو برپا کر دے گا۔ ایک عمل یہ ہے کہ اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہو کسی کا، تو ہفتے میں 3 دن بدھ جمعرات جمعہ عصر کی نماز کے بعد 3 بار درود نماز والا 300 بار کن فیکن، پھر 3 بار درود نماز والا پڑھ کے اگر دعا کریں تو وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر دعا کریں اللہ سے کہ اللہ آپ تو کن فیکن میں سب کچھ کر سکتے ہو، میرا یہ کام کر دو۔ آیت نمبر 51، اور ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا، مطلب بہتروں کو، بہت سارے لوگوں، ہر دور میں پہلی امت کے کافر جو ہیں، جابر اور ظالم لوگ جو ہیں اللہ کی پکڑ سے ہلاک کیے گئے۔ بس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ مطلب ان باتوں سے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی پچھلی قوموں کی سے، ان سے نصیحت حاصل کرو، یہ تمہاری نصیحت کے لیے اللہ رب العزت بھیج رہا وہی کے ذریعے۔ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، مطلب سب کے نامہ اعمال تیار ہیں، لوح محفوظ میں درج ہیں، سب لکھا ہوا ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے یا لکھی جا رہی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں دی چیزیں وہ ہمارے لیے فرشتے بیٹھے وہ لکھ رہے ہیں، کوئی چیز ہو مطلب ایسی نہیں ہے جو لکھی نہ جا رہی ہو۔ ہماری حرکات، سکنات، ہماری نیتیں سب اللہ کو پتہ ہے، فرشتے جو ہیں ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، لیکن نیتیں ہماری ساری پتہ ہیں اللہ رب العزت کو۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں میں نہروں میں ہوں گے، مطلب متقی پرہیزگار جو لوگ ہوں گے وہ جنت میں نہروں میں ہوں گے۔ آج کی آخری آیت، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس، مطلب جنت الماوا، جہاں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ کوئی جھوٹ، نہ لغو بات ہوگی، نہ کوئی کام ایسا حرام کام ہوگا، نہ کوئی لغو کام ہوگا۔ یہ وہ شرف ہے جو ایمان والوں کو جنت میں حاصل ہوگا، اللہ کا قرب۔ جنت الفردوس میں جنت ہے، جنت کا جو نام ہے نا وہ اللہ کے قرب کا نام ہی جنت ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کا دیدار مل گیا
تو سمجھ لو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ آج الحمدللہ سورہ قمر پوری ہو گئی، اگلے ہفتے بہترین جو صورت قرآن کی کہلاتی